العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے نیا باب شروع کیا تھا اور اس باب کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے. ان باب ما یقرأ بعد التکبیر، تکبیر کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اس کی پہلی فصل کی آخری حدیث جو آپ کو 79 پیج پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نظر آ رہی ہے. یہ پڑھنے کے بعد ہم پھر دوسری اور تیسری فصل انشاءاللہ آج مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کچھ عنوان جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں اور کچھ مسائل نئے آج انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا جاء، کہ بے شک ایک آدمی تشریف لائے، حاضر ہوئے، فداخل الصف، وہ صف میں داخل ہوئے، وقد حفظہ النفس، حمدن، ہر طرح کی تعریف، کثیرن، کثرت کے ساتھ، طیبن، جو کہ انتہائی پاکیزہ ہے، مبارکن، جس میں برکت ہی برکت ہے، فی اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف جو کہ کثرت کے ساتھ ہے، پاک ہے، مبارک ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تمام تعریفیں، اللہ سب سے بڑا ہے. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ، فلما، پس جب، قضا، مکمل کی، رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلاتہ، اپنی نماز، قال، ارشاد فرمائے، ایکم المتکلم بالکلمات، کون ہے تم میں سے یہ جو کلمے کہہ رہا تھا، تم میں سے یہ کلمات کس نے ادا کیے یا یہ کلمات کس نے کہے. فارم القوم، قوم جو ہے وہ خاموش رہی، قوم خاموش ہو گئی، سارے خاموش ہو گئے. فقال ایکم المتکلم بالکلمات، یہ کلمات کس نے کہے ہیں. فارم القوم، قوم پھر خاموش ہو گئی. فقال ایکم المتکلم بها فانه لم یقل باسا، کون ہے ایسا جس نے یہ کلمات کہے، اس نے بری بات نہیں کہی. تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں. فانه، بے شک اس نے، لم یقل، نہیں کہا، باسن، کوئی بری بات، اس نے کوئی بری بات نہیں کہی. اس نے کلمے کہے ہیں، اچھے کلمے ہیں، برے کلمے نہیں ہیں. فقالا، تو رجل، ایک آدمی نے عرض کی، جے تو میں آیا، وقد حافظنی، میرا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا تھا، النفس، حافظنی النفس، میرا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا تھا. فقلتها، میں نے ان کلمات کو ادا کیا. فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رائی، تو میں نے دیکھا، اس نئے اشارہ مالکن، 12 فرشتوں کو، یبتدرونہا، تو وہ جلدی کر رہے تھے ان میں، یعنی ان کلمات کو لے جانے میں جلدی کر رہے تھے. ایہم یرفعھا، کہ ان 12 میں سے کون ان کلمات کو جلدی جلدی جو ہے وہ بلند کرتا ہے، بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے. دوبارہ اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں. ان رجلا، کہ بے شک ایک آدمی، جاء، حاضر ہوا، فداخل الصف، صف میں داخل ہوا، وقد حافظہ، حافظہ النفس، ان کا سانس پھولا ہوا تھا. فقالا، اور انہوں نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، قال ایکم المتکلم بالکلمات، یہ کلمات کس نے کہے ہیں. فارم القوم، قوم جو ہے وہ خاموش رہی. فقال ایکم المتکلم بالکلمات، یہ کلمات کس نے کہے ہیں. فارم القوم، قوم پھر خاموش ہو گئی. فقال ایکم المتکلم بها، یہ کلمات کس نے کہے ہیں. فانه لم یقل باسا، اس نے بری بات نہیں کہی. فقال رجل، جی تو ایک آدمی نے کہا کہ میں آیا، وقد حفظنی النفس،
میرا سانس پھولا ہوا تھا، فقلتها میں نے یہ کلمات ادا کیے، فقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأیت اثنا عشر مالکا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، یبتدرونها وہ جلدی کر رہے تھے ان کلمات کو لے جانے میں، ایہم یرفعها ان کلمات کو کون بلند کرتا ہے، کون بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے، اس بات میں جلدی کر رہے تھے۔ رفع مسلم، اسے امام مسلم نے اپنی جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب نہیں عطا فرمایا، تبھی تو آپ نے پوچھا تھا ایکم المتکلم بالکلمات۔ یہ وہابی لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک کو پتہ ہوتا تو کیوں سوال کرتے، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ نے احادیث پڑھی، اور ایک حدیث آپ نے یہ پڑھی، آقا نے ارشاد فرمایا، آخری صف میں سے بندے کو اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے جو ہے وہ رکوع کس طرح کیا، تمہارے رکوع، تمہارے خشوع میرے پہ پوشیدہ نہیں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ خیال رہے کہ سوال اور پوچھ گچھ سائل کی بے علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے تو یہ استاد کی کم علمی نہیں ہوتی یا استاد کا نہ جاننا یا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ سوال کی وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، خود اس نے یہ معجزہ عطا کیا، عصا خود عطا فرمایا، تو پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ تب اس کی حکمتیں تھیں جو لوگوں کو بتانی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا یا عصای اتوکا علیہا واحش بہا غنمی، یہ میرا جو ہے وہ عصا ہے، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، یہ میرا عصا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ نے جواب عرض کیا۔ تو کیا یہ سوال کرنا رب کا کوئی بے علمی کی دلیل تھی؟ نہیں، یعنی قوم کی خاموشی ہیبت بارگاہ عالیہ کی وجہ سے تھی، حضور کی بارگاہ کی وجہ سے تھی کہ شاید ہم نے غلطی کی ہے، ہم پر کہیں عتاب نازل نہ ہو جائے یا آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس وجہ سے وہ خاموش تھے۔ اور ایسے موقع پر خاموش رہنا جرم نہیں ہوتا۔ جب حضور نے فرمایا کہ اس نے گناہ نہیں کیا تب ڈھارس بندی، اور پھر وہ شخص سامنے بھی آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا 12 فرشتے دیکھے، یعنی یہ کلمے ایسے مقبول ہوئے کہ ہر فرشتے نے چاہا کہ انہیں بارگاہ الہی میں لے کے جاؤں تاکہ انعام کا مستحق میں بنوں۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو ادا کیے جائیں تو اللہ کے 12 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کلمات کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ فصل مکمل ہو جاتی ہے اور ہم نے پہلی فصل بحمداللہ تعالی مکمل کی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری فصل کی طرف، الفصل الثانی۔ دوسری فصل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالت فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ نماز کا افتتاح فرمایا کرتے، قالا تو فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ یہ کلمات کہتے جو ہم جو ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، سبحانک تیرے لیے ہی پاکیزگی ہے، تو سب سے تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک تجھے ہی تمام تر تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام ہی جو ہے وہ برکتوں والا ہے، وتعالی جدک اور تیری عظمت جو ہے وہ بہت بلند ہے، تو عظیم ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے نقل کیا، ابو داؤد نے نقل کیا، ورواہ ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ نے نقل کیا عن نبی سعید، حضرت ابو سعید سے۔ وکالت ترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث پر کیا بحث کی، جس طرح یہ وہابی لوگ، اہل حدیث لوگ شور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ جو حنفی پڑھتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کلمات پڑھنے چاہیے، یہ جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس میں ایک حارثہ نامی سا جو ہے وہ راوی ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہے۔ تو امام ترمذی کے یہ کہنے پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں، امام ترمذی نے کیا کہا، وقالت ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا لہذا حدیث ان کے یہ جو حدیث ہے، ھذا حدیث لا نعرف الا من حارثہ، اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر حارثہ کے توسل سے جانتے ہیں یا توسط سے جانتے ہیں۔ وقت تو کل لما فیہ من قبل حفظہ،
اور اس کے حافظے میں جو ہے وہ کلام کیا گیا، یعنی یہ ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور تھا، اس وجہ سے اس روایت کو امام ترمذی نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، کیا یہ واقعی روایت کمزور ہے یا یہ واقعی روایت ضعیف ہے؟ اب اس روایت پر ذرا غور کریں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ خلفائے راشدین سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اس پر عمل ہے، بڑے بڑے علماء امت حضرت سفیان ثوری، امام احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہوے، امام اعظم ابو حنیفہ اس پر عامل ہیں، اور تابعین اعظام کا یہ معمول ہے۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، حضرت جابر ابن مطعم سے بھی مروی ہے، ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ اور اگر امام ترمذی کی ایک سند میں حارثہ ابن ابی رجال راوی آ گئے تو اس سے صرف ایک سند جو ہے وہ قابل تان ہوتی ہے، باقی نفس حدیث بالکل درست ہے، کیونکہ بہت سی سندوں کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور صحابہ اور علماء کے عمل سے یہ چیز قوی ہو جاتی ہے۔ جیسے امام مسلم نے حضرت عمر سے بھی روایت کیا ہے، اور نیز ابو داؤد کی اسناد کے سارے راوی جو ہیں وہ درست ہیں۔ امام ترمذی نے کہہ دیا ضعیف ہے، لیکن حضرت ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر جو روایت اس طرح کی نقل کی، اس کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو خیال رہے کہ فرائض سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سے ہی شروع کرے۔ نوافل جہاں سے چاہے مرضی پڑھے، نوافل میں جو چاہے مرضی پڑھے، اس کو اختیار ہے، لیکن فرائض میں یہ چیز پڑھنا جو ہے اس کے لیے لازم قرار دی گئی ہے، تاکہ وہ کہیں اور جو ہے وہ نہ ہٹے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر اعتراض کیے جائیں گے، تو آپ یہ پریشان نہ ہو، ان جو میں نے چیزیں آپ کو سمجھائیں ان پر تھوڑا سا غور کریں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ تین مرتبہ شیطان سے من نفخی، نفخ کہتے ہیں اس کی پھونک کو، اس کے تکبر سے، نفخ اس کے تکبر سے، و نفسی اس کی پھونک سے یا اس کے شعروں سے، جو حرام شعر ہیں ان سے، شعر جو شعر و شاعری ہے، حرام شعر و شاعری، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وہ حمزی اور وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من نفخی اس کے تکبر سے، و نفسی اور اس کے شعروں سے، و حمزی اور اس کے وسوسوں سے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ الا انہ لم یذکر، لیکن انہوں نے یہ ذکر نہ کیا، والحمد للہ کثیرا وذکر فی آخری من الشیطان الرجیم، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا والحمد للہ کثیرا، لیکن انہوں نے آخر میں ذکر کیا الشیطان الرجیم، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان ہے اس کے آگے جو ہے وہ حضرت ابن ماجہ اور ابو داؤد نے الرجیم کا لفظ جو ہے وہ لگایا اور اضافہ کیا۔ وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں نفخ الکبر، اس کا جو نفخ ہے وہ تکبر ہے، اس لیے یہاں پہ تکبر کا معنی کیا گیا، اس کا نفخ جو ہے وہ تکبر ہے، ونفس والشعر اور اس کا نفس کرنا پھونکنا شعر ہے، وحمزہ المعطا اور اس کا جو ہے وہ حمزہ کرنا، یعنی اس کا جو حمزہ ہے وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیے گئے، اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ، والحمدللہ کثیرہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ 3 مرتبہ،
اور ساتھ یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ. اور ابو داؤد نے اس میں جو اضافہ کیا اس میں الحمدللہ کثیرہ کے لفظ نہیں ہے، اور اس کے آخر میں الشیطان کے بعد رجیم کا لفظ ذکر کیا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں نفخ سے مراد تکبر ہے، کبریائی ہے، و نفسہ سے مراد شعر ہے، و ہمزہ سے مراد موتا ہے، مطلب وسوسہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئیں. یعنی موتا وہ وسوسہ ہے جو کہ وہم بلکہ جنون تک پہنچ جائے، اسی لیے لغت والے اسے موتا جنون کی ایک قسم کہتے ہیں، یعنی جس میں جنون طاری ہو جائے، انسان کو سمجھ نہ آئے، اس طرح کے بھی شیطان جو ہے وہ وسوسے بعض اوقات ڈالتا ہے. تو یہ کلمات آپ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے وعن سمرہ بن جندب، حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت آپ بیان فرماتے ہیں انہ حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکتتین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سکوت یاد رکھے، دو سکتے، دو خاموشیاں یاد رکھیں، یا دو سکوت یاد رکھے. سکتتن اذا کبرا، ایک سکتہ اس وقت جب آپ تکبیر کہتے، یعنی تکبیر کیا کہ آپ خاموش ہو جاتے. وسکتتن اذا فرغ من القراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب آپ قرات کرتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے بعد بھی آپ خاموش ہو جاتے. وصدقہ ابی بن کعب، اور ابی ابن کعب نے اس کی تصدیق کی ہے. رواہ ابو داؤد و روت ترمذی، امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، و ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، و دارمی، امام دارمی نے اس کو اسی طرح جو ہے وہ نقل کیا. مطلب جب آپ اللہ اکبر کہتے اور سورہ فاتحہ سے پہلے، جس طرح ہم جو ہے وہ اگر نماز کبھی باجماعت، اگر آپ کا اتفاق ہو کبھی کہیں بھی سننے کا یا باجماعت نماز کہیں پڑھنے کا کسی بھی جو ہے وہ امام کے پیچھے، تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ خاموشی جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے لیے ہے. تو یہ خاموشی سے مراد بالکل خاموشی نہیں بلکہ آہستہ آواز میں پڑھنا مراد ہے. اور اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہنے کے بعد آپ سکوت فرماتے، خاموشی اختیار کرتے، یعنی آپ جب صورت ملانے لگتے تو آپ خاموش ہو جاتے اور آمین آپ پست آواز میں کہا کرتے تھے. یہ حنفیوں کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور اگر اہل حدیثوں کی مسجد میں چلے جائیں تو ایک دم آمین کہتے ہیں، بندے کا طرح نکل جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اپنے جو ہے وہ دلائل ہیں، لیکن احناف کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہ حدیث پاک ہے جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد پست آواز میں دل کے اندر آمین کہنے کا جو ہے وہ جواز موجود ہے. اور اسی لیے ایک اور حدیث مبارکہ بھی آمین کے حوالے سے کہ آمین جو ہے وہ فرشتوں کے موافق جس کی ہو جائے گی اس کی جو ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی آواز نہیں آتی، فرشتے پست آواز سے آمین کہتے ہیں، اسی لیے پست آواز سے آمین کہنا جو ہے یہ احناف کی سب سے قوی دلیل ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ فقہ کے حوالے سے بھی جان لیں کہ امام شافعی کے نزدیک یہ خاموشی آرام کے لیے ہے، مطلب بالکل خاموش ہو جانا وہ سمجھتے تھے کہ آرام کیا جاتا ہے اس میں. امام مالک کے ہاں یہ خاموشی اس لیے تھی کہ مقتدی اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ امام مالک کے نزدیک مقتدی جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے مقتدی کی باری آتی. جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ مقتدی آہستہ سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں. یہ امام مالک کا طریقہ تھا. لیکن احناف کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہے، اور یہ سکوت ہے یہ صرف دو وجہ سے، ایک سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور ایک آمین کی وجہ سے، اور یہ قریب عقل بھی ہے، عقل کے قریب بھی ہے، اسی وجہ سے یہ احناف کی قوی دلیل ہے. اس کے بعد اس فصل کی آخری روایت ہے وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال، آپ نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہدا من الرکعت الثانیہ، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو آپ کیا کرتے، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، تو آپ اپنی قراءت کا آغاز کرتے الحمدللہ رب العالمین سے. تو یہ بھی حنفیوں کی قوی دلیل ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حصہ جو ہے وہ ہے، قرآن پاک تو ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا. اسی لیے نبی پاک جب تیسری رکعت میں فرائض میں کھڑے ہوتے تو آپ الحمدللہ سے شروع کیا کرتے تھے.
سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے، سکوت کا مطلب امام کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے. سکوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا، امام خاموش ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ امام چپ کر گئے، لیکن امام پست آواز سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے شروع کرتا ہے، جس طرح فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. تو یہ اس نماز کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جس میں قرات کو بلند آواز سے کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ سکوت جو ہے وہ مراد ہے پڑھنے کے لیے. استفتح القراءۃ، آپ قرات کا آغاز فرماتے بالحمد للہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے، ولم یسکت، لیکن آپ خاموش نہیں ہوتے تھے، یعنی جو ہی تیسری رکعت میں سے کے لیے کھڑے ہوتے آپ خاموش نہیں ہوتے تھے، فوراً آپ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے. ہاکذا فی صحیح مسلم، اور یہی صحیح مسلم کی روایت ہے. وذکر الحمیدی فی افرادہ، اور حمیدی نے اسے اپنے افراد میں، یعنی یہ حدیث فرد بھی اس کو کہا جاتا ہے، ایک اکیلا راوی بیان کر رہا ہے. وقضا صاحب الجامع ان مسلم وحدہ، اور امام مسلم سے صاحب جامع نے اس کو جو ہے وہ اکیلے نقل کیا، یعنی یہ روایت جو ہے وہ منفرد روایت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے ذکر کیا. تو یہ حنفیوں کی جو ہے وہ قوی دلیل ہے. اور اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی ہیں فرائض کے حوالے سے ذکر کیا گیا، لیکن سنت غیر موقدہ اگر کوئی پڑھتا ہے یا کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو پھر اختیار ہے، تو بے شک وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو، سنت غیر موقدہ میں اور نوافل میں وہ اگر کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سے پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہے وہ آپ کی دو فصلیں مکمل ہوتی ہیں. تیسری فصل کی دو حدیثیں ہم جلدی سے ان کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. الفصل الثالث، تیسری فصل، ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا افتتح الصلاۃ، نماز شروع فرمایا کرتے تھے، کبارہ تکبیر کہتے، ثم قالا، پھر فرماتے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا پردہ فرما جانا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، و بذالک امرت، مجھے یہی کہنے کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ہو بہو ذکر کی گئی. اور پھر آپ فرماتے ہیں، اللہم، اے میرے اللہ، ادنی، مجھے ہدایت دے، لاحسن الاعمال، حسن اعمال کی طرف، احسن الاخلاق، حسن اخلاق کی طرف، لا یہدی لاحسنها، کوئی حسن اخلاق کی طرف ہدایت نہیں دیتا الا انت، مگر تیرے، وقنی سیئ الاعمال، اور مجھے برے اعمال سے بچا لے، وسیئ الاخلاق، برے اخلاق سے بچا لے، ولا لا یقی سیئها الا انت، اور کوئی نہیں بچاتا ان برے اعمال سے سوائے تیرے. رواہ النسائی، امام نسائی نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا. یہ دعا پہلے بھی آپ جو ہے وہ سن چکے ہیں، اس لیے اس کو مزید جو ہے وہ زیر بحث لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آخری روایت ہے اس فصل کی، وان محمد ابن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا قام یصلی تطوعا، جب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، تطوع کہتے ہیں نفل کو، جب آپ نفل کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ نفلی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قال اللہ اکبر، آپ کہتے اللہ اکبر، پھر آپ فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ وجہ تو میں نے چہرہ گھمایا، وجہی اپنا، یا چہرہ میں نے متوجہ کیا اپنا اس ذات کی طرف، فطر للذی، اس کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً، اور میں تمام تر برائیوں سے جو ہے وہ دور ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وذکر الحدیث مثل حدیث جابر، پھر انہوں نے جو اوپر والی روایت ہے حضرت جابر والی جو بھی آپ نے پڑھی اسی طرح کی حدیث پھر ذکر کی، الا انه قال وانا من المسلمین، وہاں پر آنا اول المسلمین ہے، اور اس روایت میں آنا من المسلمین کے الفاظ ہیں. مطلب کیا ہے جی، کس طرح پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین. جب یہ کلمات آپ فرما لیتے تو آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انت الملک،
تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری پاکیزگی ہے، وبحمدک، تیری حمد ہے، ثم یقرا، پھر آپ جو ہے وہ قرات فرماتے، رواہ النسائی، امام نسائی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، یہ تمام جتنی پیچھے آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، پہلی فصل کی، دوسری کی، تیسری کی، سب کی جامع ہے، اور یہ حدیث حنفیوں کی بھی سب سے بہترین دلیل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث گزشتہ ساری حدیثوں کی شرح ہے، جس نے بتا دیا کہ نماز کی یہ ساری دعائیں اور اذکار نوافل میں ہیں، یہ نفلوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ احناف یہی کہتے ہیں کہ فرائض اور واجبات میں صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، نفل میں جو چاہے پڑھے۔ یہ حدیث جو ہے وہ حنفیوں کی دلیل ہے، اور حنفیوں کا معمول بھی یہی ہے، جس طرح ہم بھی حنفی ہیں، ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم فرض اور واجبات میں سبحانک اللہم و بحمدک والا پڑھتے ہیں، اور نوافل میں جو چاہے پڑھیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی فصل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ تکبیر کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے، جس نے ہمیں اس باب کو، اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا جو ہے وہ ایک باب باقی ہے، جو کہ قرأۃ فی الصلاۃ کے حوالے سے ہے۔ تو اس باب پر بھی جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب شامل میں نے کیا یا نہیں کیا، پر دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ شامل ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لنک کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔